صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وحبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین وارواح العالمین لتراب مقبول السلام واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومحکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا ولا یخشون واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صل علی برائے تسمودیے سرکار دو عالم خاتم النبیین امام الانبیاء سردار الانبیاء رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ مائدہ کی تیسری آیت کے ایک جزو کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ مائدہ قرآن حکیم کا 5واں سورہ ہے. اس کی تیسری آیت کا ایک جزو ہے کہ جو یہ ایام چل رہے ہیں اس سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا. زیادہ زحمت نہیں دے رہا, صرف مختصر کچھ ایک آدھ باتیں اس آیت سے متعلق اور بسم اللہ خیر اور برکت کے لیے اپنی بھائی کے انشاءاللہ خدا لگے مال اور رزق اور ہر طرح کی رحمت برکت سے ہم کو مال و مال فرمائے. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو کافر مایوس ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور سے کہہ رہا ہے یہ آج کا دن ہے جو دن کافر مایوس ہو گئے, بالکل کہ مایوس ہو گئے. ان کی جتنی بھی امیدیں تھی سب کے سب آج کے دن ختم ہو گئے. اور اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے سے خوف نہ کریں, ان کی خشیت نہ کریں اور اللہ کے سے خشیت رکھیں, اللہ کا خوف کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے دین کا اکمال کیا, دین کو مکمل کر دیا, نعمتیں ساری تمام کر دی اور دین اسلام کے اوپر ہم راضی ہو گئے. اتفاقاً کل ہی میں یہ اس سلسلے میں اس کے ایک حدیث دیکھ کر کے کہ یہ جو ہے وہ کیوں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. امام سے پوچھا گیا, امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہم صل علی محمد وآل محمد. آپ سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو بات بیان فرمائی کہ ہم نے دین کا اکمال کیا, دین کو مکمل کر دیا, یہ کون سی بات ہے اور اس کا سبب, اس کا ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کے اوپر دین کو مکمل فرمایا. تو ایک عام بات ہے جس کے جو اس حدیث کی روشنی میں ہے, لیکن تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا. امام نے فرمایا, ہمارے پانچویں سرکار نے فرمایا کہ اس کا سبب اور ریزن اور وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کی ساری شریعت کو اتار دیا تھا سبحان اللہ, اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں کوئی اور شریعت کا حکم نازل نہیں فرمایا. یعنی یہ جو آخری حکم ہے ولایت کا, اس کے بعد کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا. اور آیتیں نازل ہوتی نہیں, جو اجتماع ہوتے اس کے بعد کوئی آیتیں نازل ہوتی نہیں, لیکن کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا کہ یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد کوئی اور حکم نازل نہیں ہوا. یہ آخری حکم ہے کہ جس کے نازل ہونے کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اب اس کے بعد کوئی اور حکم کا آرڈر نہیں آنے والا. اس وجہ سے اس کو اکمال دین قرار دیا گیا کہ اس کے اوپر ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اب نہ کوئی واجب کا حکم آئے گا, نہ کسی حرام کا حکم آئے گا. جتنے احکام آنے تھے وہ سب کے سب آ چکے. اس کے بعد یہ آخری حکم.
اب ظاہری بات ہے کہ حضور نے کیا تو منتخب فرمایا اس سلسلے میں بہت لطیف سی بات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیں جب حج پر جاتے ہیں انشاءاللہ جو گئے ہوئے ہیں میری بات کی تائید کریں گے, جو نہیں گئے خدا نہ کرے ان کو سفر کے اوپر کم سے کم زندگی میں ایک بار لے کر جائے. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر جو احکام ہیں, جو چیزیں واجبات ہیں, ان میں بڑا انسان کے پاس بہت سارے ایسے گھنٹے ہوتے ہیں جہاں پر فارغ ہوتا ہے, ہماری زبان میں جس کو کہیں گے فارغ ہوتا ہے, کوئی اس کو کوئی کام نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ کہا جائے گا جب آ گیا احرام باندھ دیا اور شروع کر دیا اپنا حج تو اس نے وہیں پر بیٹھنا ہے, تو کوئی ایسا خاص عبادت کا بھی کوئی کام نہیں ہے. جب آ گیا آدمی اس نے اپنا عمر تمتع مکمل کر لیا, اب حج شروع ہو رہے ہیں, تو اب اس نے جانا ہے میدان عرفات کے اندر, روز عرفات 9 کی تاریخ کو میدان عرفات میں گزارنا ہے. اس کے بعد رات کو وہاں سے نکل کر کے مزدلفہ میں آنا ہے, عید کے دن اسے مزدلفہ میں ہونا ہے, پھر وہاں جا کر قربانی کروانی. اب یہ سارے کام جو ہے نا, وہ ظاہری بات ہے پرانے زمانے میں جب حکام حج تھے تو پرانے زمانے میں خود لوگ کرتے تھے, اب تو یہ خود تو ہوتا نہیں ہے, ظاہر ممکن بھی نہیں ہے. بس یہ فون کا انتظار کرتے کہ وہاں پہ ہو گیا, اب اسے سر منڈانے کے لیے انتظار کریں. تو یہ اتنا جو ٹائم ہے ان سارے کے درمیان میں بہت ٹائم ہی ٹائم ہے. اب ظاہری بات ہے حضور کے زمانے میں لوگ گئے ہیں حضور کے ساتھ میں حج کے اوپر, اور حضور نہ ہی میدان عرفات میں یہ اعلان کر رہے ہیں, نہ مزدلفہ میں اعلان کر رہے ہیں, نہ منی میں اعلان کر رہے ہیں. 3 دن آدمی منی میں گزارنے, یہ سارے کرنے کے بعد حج ہوتا ہے. اچھا ایسی بھی بات نہیں ہے کہ حضور وہاں خطبے نہیں ارشاد فرما رہے ہیں. حضور کا خطبہ ہے عرفات میں بھی, حضور کا خطبہ ہے مزدلفہ میں بھی, حضور کا خطبہ ہے منی میں بھی. ان سارے موقعوں کے اوپر حضور کے خطبے موجود ہیں, اور اس میں اہم باتیں ہیں جن کو پڑھا جانا چاہیے. لیکن اس میں یہ والی بات اعلان نہیں فرما رہے, یہ والی بات نہیں کر رہے, حالانکہ سب سے زیادہ وقت ہے یہاں پر. کیا سبب ہے, کیا ریزننگ ہے؟ کہا کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے اور ایسا مقام ہونا چاہیے اور ایسی بات ہونی چاہیے, چونکہ بات ایسی ہے کہ جس کے اعلان کے لیے ہر چیز کو خاص ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ بھی خاص ہے اور اس کا رسول بھی خاص ہے, بے شک اور اعلان بھی خاص ہے. بے شک اللہ بھی خاص ہے, رسول بھی خاص ہے, اور اعلان بھی خاص ہے. اور اس سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اللہ بھی خاص ہے اور رسول بھی خاص ہے اور اعلان بھی خاص ہے, اس لیے ہمیں جگہ بھی خاص چاہیے. ماشاءاللہ, ایسی جگہ نہیں چاہیے جہاں پہ سارے جاتے ہیں. میدان عرفات میں تو سب کو جانا ہے, منی میں ہر ایک کو جانا ہے, مزدلفہ میں ہر ایک کو حاضری دینی ہے, نہیں گئے تو حج نہیں ہوگا. تو اس لیے چونکہ اللہ بھی خاص, رسول بھی خاص, اعلان بھی خاص, لہذا جگہ بھی خاص چاہیے. اچھا جگہ بھی خاص ہے, پھر اس کے بعد باتیں بھی خاص, سبحان اللہ, جگہ کے بعد باتیں بھی خاص. عزیزان محترم دیکھیں, اگر کوئی عام آدمی یہ بات کرتا تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کرنے والی ہے نہیں, یہ بات کرنے والی ہے نہیں. دیکھیں ایک سفر میں ہیں آپ, ایک تو حج کا سفر ہے, سفر سے آپ واپس آ رہے ہیں اور وہاں پر پہنچے ہیں, ایسی جگہ پر پہنچے, ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر کھلا ہوا ہے, دور دور تک کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. وہاں پر حضور یہ حکم دے رہے تھے کہ یہاں رک جاؤ, رکے. اچھا رک جانے کا تو حکم چلیے مان لیتے ہیں کہ رک جانے کا حکم ہے, حضور نے کہیں بھی حکم دے دیا رک جانے کا, حضور نے کہیں بھی کہہ دیا رک جاؤ, رک جانے کی تو بات کوئی نہیں ہے. لیکن رک جانے کے بعد فرمائش کہہ رہے ہیں مجھے ممبر چاہیے. یا رسول اللہ, آپ مکے سے مدینے سے چلے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ مجھے اعلان کرنا ہے, آپ مدینے سے ممبر لے کر گئے آتے. یا رسول اللہ, آپ مدینے سے ممبر لے کر آتے, آپ کو پتا ہے آپ کو اعلان کرنا ہے, ابھی تو نہیں معلوم ہوا, آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اعلان کرنا ہے. تو اگر آپ نے اعلان کے لیے ممبر چاہیے تھا تو آپ مدینے سے ممبر لے کر آتے. چلیے مدینے سے ممبر نہیں لائے تھے, مکے سے ممبر لے آتے. آپ اس میدان میں پہنچ گئے جہاں دور دور تک کوئی درخت نہیں نظر آ رہا, وہاں فرمائش کر رہے ہیں کہ ممبر چاہیے, ممبر چاہیے. نہیں کوئی اور عام آدمی اگر یہ بات کرتا تو کہتے یہ بات کرنے والی ہے نہیں, جہاں دور دور تک درخت نظر نہیں آ رہا وہاں پر ممبر کی فرمائش کیسے, وہاں پر ممبر کی. اور دیکھیے اصل بات کیا ہے, عرب کے اندر کوئی طریقہ کار نہیں تھا. طریقہ کار تھا, 2 طریقہ کار تھے عرب میں خطبہ دینے کے. اگر کہیں ظاہر بھائی عرب تو رہتے ہی صحرا میں, دور دور تک درخت نہیں ہوتے تو رہتے ہی صحرا میں, تو ان کے پاس 2 طریقے رائج تھے جو
اور اب کہیں پر اگر کسی صحرا میں کسی جگہ پر کہیں سایہ نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے وہاں پر خطبہ دینا ہوتا تھا لوگوں کے بیچ میں بات کرنی ہوتی تھی. 2 طریقہ کار رائج تھے. کیا طریقہ کار تھے؟ ایک طریقہ کار یہ تھا کہ کسی جانور کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے, گھوڑے پر کھڑے ہو کر کے, اونٹ پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے. یہ طریقہ رائج تھا اور حضور کے بعد بھی اپنایا گیا. امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا, امام حسین علیہ السلام نے اونٹ پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا روزے عاشورہ. یہ طریقہ رائج تھی, عام کامن طریقہ کار تھا موجود. کس طرح سے کہ دور سے بہت زیادہ مجمع ہے, کسی کو کھڑے ہو کر کے تو کیا کہ جانور کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. یا اگر جانور نہیں ہوتا تھا تو طویل قامت لوگ ہوتے تھے, لمبے لمبے لوگ ہوتے تھے, ان کے کاندھوں پر کھڑے ہو کر کے. اچھا, نہ جانوروں کی کمی ہے نہ طویل قامت لوگوں کی کمی ہے. یا رسول اللہ پھر کہا کہ دیکھو اللہ ہے خاص, رسول ہے خاص, اعلان ہے خاص اور جگہ ہے خاص, سبحان اللہ, تو اب ممبر بھی خاص چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ساتھ ساتھ چلیے میرے, اللہ بھی خاص, رسول بھی خاص, اعلان بھی خاص, جگہ بھی خاص, اب ممبر بھی مجھے خاص چاہیے. اور ایسا ممبر چاہیے. دیکھیں 2 چیزیں, ایسا اعلان ہے کہ کوئی خدشہ ہے حضور کو کہ کوئی چلا جائے گا. حضور کو خدشہ ہے کہ میں نے میدان غدیر پر اتنی گرمی کے اندر تپتی ہوئی دھوپ میں صحرا کے اندر روک دیا ہے, نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی سر جھکانے کی جگہ ہے, اور سارے حج سے واپس آئے. آپ کو پتہ ہے حج سے واپس آئے تو ویسے ہی اوپر سے جو ہے وہ دھوپ زیادہ پڑ رہی ہے, سارے حج سے واپس آئے اور انہوں نے اس میدان میں کھڑے ہونا ہے. تو اگر کسی کو چانس مل گیا تو وہ تو نکل لے گا. کہا کہ ایسا ممبر چاہیے کہ جو خاص بھی ہو اور ایسا ممبر ہو کہ کوئی جانے بھی نہ پائے. حضور نے حکم دیا, کہا کہ کیا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ یہ سارے اونٹوں پر سے کچاو اتار کے اس کو جمع کر دو, اس کا ممبر بنے گا. تو اب مجھے بتائیے انصاف سے کہ جو لوگ خود ممبر نہیں بنا سکتے وہ صاحب ممبر کیا بنائیں گے؟ جب تک کہ رسول یہ حکم نہ دیں کہ ایسے ممبر بنانا ہے, تو جو اس چیز کے لیے محتاج ہیں کہ رسول بتائیں تو ممبر بنے گا, تو صاحب ممبر کیسے بنے گا؟ صاحب ممبر کیسے بنے گا؟ تو یا رسول اللہ اس سے 2 کام ہو گئے. ایک تو ممبر ہو گیا خاص, اللہ بھی خاص, رسول بھی خاص, اعلان بھی خاص, جگہ بھی خاص, ممبر بھی خاص. دوسرا یہ ہو گیا کہ اب کوئی جا نہیں سکتا, میرا کجاوا نیچے پھنسا ہوا ہے, جب تک کہ خطبہ ختم نہیں ہوگا تب تک کہ کوئی میدان سے نکل, ظاہر کجاوا چھوڑ کر تو جائے گا نہیں. سلمان اللہم صلی علی محمد, جا بھی نہیں سکتا. کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہو گیا؟ اللہ بھی خاص, رسول بھی خاص, اعلان بھی خاص, جگہ بھی خاص, ممبر بھی خاص. اب کیا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ سب کو جو آگے چلے گئے ان کو بلا لو, جو پیچھے رہ گئے ان کو بلا لو, سب کو ایک جگہ جمع کرو. یعنی کیا ہوا یہ؟ دیکھیں یہاں پر بڑی اہم بات ہے, اس لیے کہ یہ جو دن ہے, یہ جو عید ہے, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص دن کیوں قرار دیا؟ کہ وہ جو آپ نے فرمایا سلمان سے کہ وہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بلا لو, اور جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی بتا دو. یہ صرف وہ ظاہری اعتبار سے نہیں تھا, یہ نہیں تھا کہ بس وہ جو وہاں میدان میں موجود ہیں وہ آگے چلے گئے ان کو بلا لو. نہیں, وہ جو پچھلے جتنے بھی نسلیں گزر گئی ہیں ان سب کو بلا لو. مطلب رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے آدم کو بلا لو, نوح کو بلا لو, ابراہیم کو بلا لو, موسیٰ کو بلا لو, عیسیٰ کو بلا, ان سب کو, سارے پیغمبروں کو, ان کی امتوں کو بلا لو. اور وہ جو قیامت تک آنے والے ان سب کا انتظار کرو. یعنی آدم سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں وہ جو گزر گئے ان کو بھی بلا لو, وہ جو آنے والے ان سب کو بلا لو. جب وہ سب جمع ہو جائیں گے تب یہ اعلان ہوگا. کتنا خاص اعلان ہے, اللہ بھی خاص, رسول بھی خاص, اعلان بھی خاص, جگہ بھی خاص, ممبر بھی خاص. کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ کہ اب جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک بڑی لطیف سی بات ہے, صرف اشارہ کریں. حدیث مشہور ہے, آپ سب لوگوں کو یاد. حضور نے فرمایا
کہ جب کسی مزدور کو کام پر رکھنا تو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے. حدیث مشہور ہے متفق علیہ بے شک کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے اجرت جو ہے اسے دے دے. یعنی اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہی کام ہوا ویسے ہی اجرت اس کو ادا کر دی جائے. کہ یا رسول اللہ پھر آپ نے یہاں کیوں لوگوں کو جمع کیا ہے؟ کہ دیکھو یہاں پر اعلان ہونے والا ہے اجر رسالت کا، دین کے اجر کا اعلان ہونے والا ہے. چاہتا ہوں کہ پسینہ آئے، میدان میں کھڑے ہوں گے تب تو پسینہ آئے، پسینہ آئے، اس پسینہ خشک ہونے سے پہلے علی کی بیعت کر کے اجر رسالت ادا کر دیا. سبحان اللہ. اس پسینہ خشک ہونے سے پہلے علی کی بیعت کر کے اجر رسالت ادا کر دیا جائے. اب یا رسول اللہ ہے آپ نے خطبہ ارشاد کیا، 3.5 گھنٹے کا خطبہ ہے. اور سوچئے دھوپ کے اندر میں 3.5 گھنٹے نہیں پڑھنے والا ہوں، بے فکر ہے. مگر یہ خطبہ غدیر حضور کا 3.5 گھنٹے کا ہے، اور کس میں آپ تو پنکھے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام دھوپ میں کھڑے بیٹھے بھی نہیں، کھڑے ہوئے تھے. 3.5 گھنٹے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد یہ بتایا کہ میں نے کیا کیا ہے. یہ سارے جو میں نے کام کیے ہیں، جو 23 سال کی تبلیغ دین کیا، یہ سب کچھ حضور نے اس میں بیان فرمایا. اور بیان فرمانے کے بعد میں پھر سوال پوچھا. دیکھیں یہاں سوال پوچھ کر کے حضور نے یہ بتایا کہ میں کسی کو کسی پہ مسلط نہیں کر رہا ہوں، سوال پوچھ کے بتا رہا ہوں کہ جو راضی ہے اس کو بنا رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے ایک بات ہے یا ایک معاملہ ہے، ایک امر ہے، جس نے کہہ دیا بھائی فلاں کو ماننا ہے، یہ الگ معاملہ. یہاں حضور نے ایسے نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا بھی یاد دلایا. کیا فرمایا الست اولا بکم من انفسکم. قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین، نبی مومنوں کے اوپر ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان کی شرط یہ کہ جتنا اختیار مجھے اپنے نفس پر ہے اس سے زیادہ اختیار میں حضور کا مانتا ہوں اپنے نفس پہ. یہ ایمان کی شرط ہے. وہ مومن ہے کہ جس کو یہ یقین ہے کہ حضور کو میری جان پر مجھ سے زیادہ اختیار ہے. ابھی حضور نے کہا یہ کرنا ہے تو یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا ہے تو یہ نہیں کر رہے. یہ مطلب ہے اس کا. کہا حضور نے یاد دلا کر کہ میں کیا تمہارے اوپر، تمہارے نفسوں پر، تمہارے جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں؟ سبحان اللہ. تو حضور سے ساروں نے جواب دیا وہاں اس میدان غدیر میں، بلا یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں، ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں. تو اب دیکھیے دوسرے والے مرحلے میں نہیں، پہلے والے مرحلے میں حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جس کا میں مولا ہوں. اب یہ بحث نہیں ہے کہ وہاں علی مولا کس معانی میں ہے، بحث یہ ہے کہ حضور کو کس معانی میں آپ مانتے ہیں. حضور کو آپ آقا مانتے ہیں یا نہیں؟ حضور کو آپ مولا مانتے ہیں یا نہیں؟ حضور کو آپ اپنے جان پہ اپنے نفس سے زیادہ مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر مانتے ہیں تو پھر جو حضور کو مانتے ہیں وہی علی کو مانیں گے. جو حضور کو مانتے ہیں، حضور نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں بس ویسے ہی جیسے میں مولا ہوں. جو بات حضور کے بارے میں مانتے ہیں، بھائی حضور کو دوست سمجھتے ہیں، حضور کو یار سمجھتے ہیں، حضور کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں، تو میرا علی کو بھی وہی سمجھیے. لیکن جو حضور کو آقا سمجھتے ہیں، جو حضور کو مولا سمجھتے ہیں، اپنے جانوں پر اختیار اپنے سے زیادہ سمجھتے ہیں، وہ بھی علی کو وہی سمجھیں گے. یا حضور نے یہ بیان فرما دیا اور یہ بات ہو گئی تو اس پر بھی اکتفا نہیں کیا. دیکھیے کان سے بھی آنکھ سے بھی دکھا بھی دیا، مولا کو اٹھا کر کے دکھا بھی دیا اور اعلان بھی کر دیا. اور ظاہری بات ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد میں بھی 1 لاکھ کے مجمع کے اندر یہ کیسے یقین ہوتا حضور کو کہ بھئی وہ آخری آدمی ہے. دیکھیں یہ ویسے
میدان غدیر، خطبہ غدیر کا خود معجزہ ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کیسے یقین ہوتا کہ وہ آخری آدمی نے بھی رسول اللہ کی بات سن لی، سمجھ لی کہ جو حضور نے فرمایا وہ ہو گیا. تو حضور نے کہا کہ اب یہاں پر خیمہ لگایا جائے، میدان غدیر میں خیمہ لگایا گیا، میدان غدیر میں خیمہ لگایا گیا، اور خیمے میں علی کو بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد میں حضور نے اعلان کیا کہ اب ایک ایک شخص آئے گا اور آ کر کے علی کی بیعت کرے گا. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے 1,00,000 آدمی ایک ایک کر کے آئیں گے تو 3 دن تو اسی میں لگ گئے. 1,00,000 آدمی ایک ایک کر کے آئیں گے، ہاتھ رکھیں گے، کہا کہ یہ تو معاملہ ہو گیا. لیکن اب ظاہری بات ہے صرف مرد تو نہیں ہے میدان غدیر میں، عورتیں بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، اور عام مستورات نہیں ہیں، صحابیات بھی ہیں، ازواج پیغمبر بھی ہیں. کہا بھئی وہ کیسے بیعت کریں گی؟ تو جو ہمارے بھئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف مردوں سے حضور نے بیعت نہیں کہا، نہیں وہ بھی بیعت کریں گے. کہ وہ کیسے بیعت کریں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ تو رکھ نہیں سکتی. کہ وہ کیسے بیعت کریں گے؟ کہ بھئی ایک ظرف لایا جائے گا، ظرف میں پانی بھرا جائے، اور کہا کہ بھئی ایک طرف سے علی ہاتھ ڈالیں گے، دوسری طرف سے وہ ہاتھ ڈالیں گے، یہ ان کی بیعت ہے. لیکن اس میں استثناء، ایکسیپشن ان کو بھی نہیں دیا گیا کہ وہ بچ جائیں کہ بھائی انہوں نے بیعت نہیں کی. اس کا مطلب ہے میدان غدیر میں جو کوئی بھی ہے، آدمی ہے یا عورت ہے، ہر ایک نے بیعت کی ہے. اور یہ الفاظ کے ساتھ حضور نے فرمایا آج بیعت کرنی ہے، یہ کہہ کے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. سبحان اللہ. یہ امیر المؤمنین، یہ لقب حضور نے مولا علی علیہ السلام کو عطا فرمایا اور کسی اور کے لیے نہیں. حتیٰ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت امام حسن علیہ السلام سے، ایک روایت امام صادق علیہ السلام. کیا روایت ہے؟ کہا کہ مولا علی کے بعد کسی نے آ کے امام حسن سے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. امام اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا خبردار یہ جملے کو دوبارہ نہیں دوں، یہ میرے باپ امیر المومنین علیہ السلام کا ایکسکلوسیو مختص فضائل میں سے ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے. حتیٰ کہ علی کے بیٹے کو بھی، دوسرے کو تو خیر کوئی حق نہیں ہے، علی کے بیٹے کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہے. یہ صرف میرے بابا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خاص فضائل میں سے. اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کو بھی کسی نے صلی اللہ محمد ایک مرتبہ امیر المؤمنین کہہ کر کے خطاب کیا، تو آپ نے بھی اسی طرح اور اسی جلال میں جواب دیا. کہا کہ یاد رکھنا کہ یہ صرف میرے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خاص فضائل میں سے کسی اور کو، کسی کا اس روئے زمین پر کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کہہ کر کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اب معاملہ بیعت کا ہو گیا، 3 دن ہو گئے. اب دیکھیے سب سے مزے کی اور لطیف بات ہے، کیا بات کہاں سے شروع تھی کہ اللہ ہے خاص، رسول ہے خاص، ہاں امام بھی ہے خاص، اعلان بھی خاص، جگہ بھی خاص، ممبر بھی خاص، ہر ایک چیز خاص. اب دیکھیں یہ خدشہ تو تھا حضور کو کہ کوئی چلا جائے گا، تو کجاوا بھی لے لیا، وہ بھی نہیں جا سکا. اب کیا ہوا؟ اب 3 دن اور گزر گئے. تو دیکھیے اگر کوئی بھی حج پہ گیا ہوا ہوتا ہے، سفر پہ گیا ہوتا ہے، یا کہیں بھی گیا ہوا ہوتا ہے، بھائی کو تو پتہ ہے نا، میں سفر پہ جاتا ہوں، انہیں کو فون کرتا ہوں کہ آ جائیں اسٹیشن پر ہے. تو اب میں نے ان کو فون کر کے کہہ دیا جی میں کل آ رہا ہوں فلاں وقت کے اوپر. یہ آ گئے وہاں پر اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، یہ آ گئے. اب یہ انتظار کر رہے ہیں. میں جس وقت میں نے کہا کل میں فلاں وقت پہ آ رہا ہوں، میں نہیں آیا. ایک دن گزر گیا اور دوسرے دن بھی نہیں آیا، تیسرے دن بھی نہیں آیا. تیسرے دن جب میں آیا تو یہ مجھے سلام نہیں کریں گے. تیسرے دن جب میں آؤں گا تو یہ مجھے سلام نہیں کریں گے، یہ کہیں گے آپ کہاں رہ گئے تھے. تیسرے دن پھر یہ سلام نہیں کریں گے، معانقہ نہیں کریں گے کہ آپ کہیں سے بھی آ رہے ہو، کہیں زیارت سے آ رہے ہو، حج سے آ رہے ہو، مجلس سے آ رہے ہو، جہاں سے بھی آ رہے ہو، پہلے یہ بتائیں کہ آپ رہ کہاں گئے تھے. یہ اس دن آپ نے کہا تھا میں فلاں دن آ رہا ہوں، اس وقت پہ آ رہا ہوں، میں وہاں آگے کھڑا ہوا تھا، آپ 3 دن کے بعد آئے، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ رہ کہاں گئے تھے. تو آپ
जो कुछ भी वो हुआ है मुझे बयान करना पड़ेगा। वाह 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 वाह। अब जो कुछ भी हुआ है मुझे सारी तफसीलात बयान करनी पड़ेंगी कि भाई ये हो गया था रास्ते में, इसलिए रह गया था, इसलिए ताखीर से आया। हुजूर ने कहा कि मैंने अगर हज के अंदर ये ऐलान कर दिया होता, वापस आके लोग ये बात गोल कर देते कि मैंने क्या ऐलान किया था। 3 दिन बाद ऐलान करके 3 दिन वहाँ रुकवा करके छठे दिन जब वापस आएगा तो मुआनका बाद में करेंगे घर वाले, और हालचाल बाद में पूछेंगे। पहले ये पूछेंगे कि कहाँ रह गए थे, तो मैदान गदीर का ऐलान सुनाना पड़ेगा। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और देखें यहाँ पर एक और ख़ास बात, बस आखिरी बात बताऊँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक और ख़ास बात देखिए, हुजूर के मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब क्या है, इस कायनात में जो कुछ भी है, आलमीन की तारीफ क्या है? इस कायनात में जो कुछ भी है उसके ऊपर आप रहमत हैं। इंसानों पर तो हैं ही, आप परिंदों पर भी रहमत है, आप चौपाहों पर भी रहमत है, आप सब्जे पर भी रहमत है, आप पानी पर भी रहमत है। इस कायनात में जो कुछ है उस सब पर आप रहमत है। आपके रहमत का एक छोटा सा असर ये है, आपके रहमत का एक छोटा सा असर ये है कि गुज़िश्ता उम्मतों के ऊपर कलेक्टिवली इज्तिमाई अजाब आ जाता था। उस उम्मत से दुआ होती थी, पैगंबर आता था, तबलीग करता था, जैसे ही लोग नहीं मानते थे वो बददुआ करते थे, उनके ऊपर इज्तिमाई अजाब आ जाता। ये तारीख़ अंबिया है। हुजूर के बाद अब ये इज्तिमाई वाला अजाब, कलेक्टिव वाला अजाब बंद हो गया। ये क्या है? ये हुजूर का असर रहमत है। हुजूर का असर रहमत है कि इज्तिमाई वाला अजाब बंद हो गया। लेकिन इज्तिमाई वाला बंद हो गया। लेकिन अगर किसी ने अल्लाह या रसूल को चैलेंज किया, अगर किसी ने अल्लाह और रसूल को चैलेंज किया, तो अल्लाह ने ये तो कहा कि हाँ, जब तक के या रसूलल्लाह आप इनके दरमियान है, व अंत फीहिम, जब तक कि आप इनके दरमियान है तब तक के इनके ऊपर अजाब नहीं आएगा, चाहे वो जो कुछ भी। ये आपका असर रहमत है। लेकिन अगर कोई हुजूर के असर रहमत से दूर हो गया, उससे खारिज हो गया, तो फिर उसके ऊपर अजाब आ सकता है। और अगर उसने चैलेंज किया कि मेरे ऊपर आ जाए, उसने अगर चैलेंज किया कि मेरे ऊपर आ जाए, तो हारिस इब्न नुमान फिहरी ने आकर के हुजूर से ये कह दिया कि, और इसी अंदाज में कहा कि आपने ये हुक्म दिया कि अल्लाह को एक मानो, हमने मान लिया। आपने हुक्म दिया कि मुझे पैगंबर मान लो, हमने मान लिया। आपने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ ली। आपने हुक्म दिया ज़कात, तो हमने ज़कात दे दी। आपने हुक्म दिया रोज़ा रखो, हमने रोज़ा रख लिया। आपने कहा हज कर लो, हमने हज भी कर लिया। अब जुमला उसका ये है जो बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ना। अब आपने अपने भाई को हमारे ऊपर थोप दिया, ये उसके अल्फाज है, तर्जुमा ये होगा, आपने अपने भाई को हमारे ऊपर, तो क्या ये अल्लाह की तरफ से है या अपनी तरफ से है? हुजूर ने कहा जैसे बाकी अहकामात अल्लाह की तरफ से थे वैसे ये भी अल्लाह की तरफ से। तो उसने ये कहा कि अगर तो अपनी तरफ से है आपके, तो आप पर अजाब आ जाए, और अगर अल्लाह की तरफ से है तो मेरे ऊपर आ जाए। तो सूरह मुबारक मारिज कुरान हकीम का 70 नंबर का सूरा है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। ऐ मेरे हबीब, एक सवाल पूछने वाले ने ऐसे अजाब का सवाल कर दिया था जिसको लैसा लहू दाफ़े, जिसको कोई रोक नहीं सकता। ऐ मेरे हबीब, एक सवाल करने वाले ने अजाब का सवाल कर लिया था, और ऐसा सवाल किया था कि जिसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही वो दायरा रहमत से खारिज हो गया, जैसे ही मैदान गदीर छोड़ करके दायरा रहमत से खारिज हो गया, तो उसके ऊपर अजाब आया। ऐसा पत्थर आया कि जो
اس کے سر کے اوپر سے گزرا اور اسے زمین بوس کر کے ختم تباہ و برباد کر دیا۔ عزیزان محترم بس بات تمام ہو گئی، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں بلکہ قرآن کے اندر ہمیں یہ ملا کہ کچھ پرندے آئے تھے، انہوں نے آ کر کے اپنے چونچوں میں سے عذاب الہی پہنچایا تھا۔ کس لیے پہنچایا تھا؟ وہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، یعنی چاہے کوئی کعبہ ڈھانے کے لیے آئے یا مولود کعبہ کی مخالفت کرنے کے لیے آئے، اس کے اوپر عذاب ایک ہی طرح کا آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ ہے میدان غدیر، کیا غدیر کے اوپر مخالفت کرنے والے۔ بس محترم میں بات تمام کرتی ہے تو دن یہ ایام جشن کے، لیکن انہوں نے بھی تھوڑا سا ذکر کیا ہے، میں بھی خیر اور برکت اور تبرک کے لیے جو ہے وہ بیان کر دوں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اور ہر امام علیہ السلام سے روایت وارد ہوئی اس دن کی مناسبت سے، روزے عید غدیر کی مناسبت۔ یہ دن ہے جس دن میں روزے کا ثواب پوری زندگی کا ثواب ہے، جس دن میں غسل کا ثواب، جس دن میں کسی کو کھانا کھلانے کا ثواب۔ ایک آدمی کو روز عید غدیر کھانا کھلایا تو اسے پوری زندگی کسی کو عام دنوں میں 1000 آدمیوں کو کھانا کھلانے کے برابر روز عید ہے۔ اور یہ بیان فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ آپ کے زمانے میں، آپ کے دور امامت میں، آپ دربار میں موجود، جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا، آپ فرشزا کو دربار کے اندر بچھا، وہاں پر مجلس عزا کو برپا کرتے تھے، اور جب لوگ آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، رسول اتنا عرصہ گزر گیا، اتنے دن گزر گئے آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو، تو آپ کب تک یاد کریں گے؟ امام سے پوچھتے تھے کہ فضل رسول آپ کب تک اپنے جد حسین علیہ السلام کی یاد؟ کہا کہ ہم نے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم نے ذکر عاشورہ اس لیے ایسے زندہ رکھا ہے تاکہ تم اس کو اس طرح نہ بھول جاؤ جیسے لوگ غدیر کو۔ ہم نے ذکر عاشورہ زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے، بار بار اسے اس لیے منا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم اس کو اس طرح نہ بھول جاؤ جیسے لوگ غدیر کو۔ ورنہ محترم آپ کے سامنے کی بات ہے، صرف ایک جملہ تفصیلی بات ہے، ایک جملے سے دیکھیے آپ کے سامنے کی بات ہے، یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے جو پیغمبر اسلام کے زمانے کی سب سے زیادہ راوی جس حدیث کی، روزے عید غدیر کے سب سے زیادہ راوی ہیں، 110 مختلف اصحاب سے حدیث موجود، ویسے تو 1,00,000 لوگ وہاں موجود ہیں ہی، لیکن 110 مختلف اصحاب سے حدیث، روزے غدیر کی حدیث 110 مختلف راوی میں، اس کے اتنے زیادہ راوی کسی حدیث پیغمبر کے نہیں، کسی حدیث پیغمبر کے اتنے راوی، مختلف راوی اتنے، اور اس کے برعکس، بالکل برعکس، روزے عاشورہ کے کوئی راوی نہیں، روزے عید غدیر کے اتنے راوی ہیں، اور روزے عاشورہ کا ایک بھی راوی، کوئی راوی نہیں ہے، کوئی سارے مرد تو شہید کر دیے، روزے عاشورہ کا کوئی راوی ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود غدیر کو لوگ بھول گئے اور کربلا لوگ کا اس کا کیا سبب ہے، کیا ریزننگ ہے؟ کہا ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ روز عید غدیر کے پاس ایک چیز نہیں ہے جو کربلا کے پاس ہے، کربلا کے پاس زینب ہے اور روز عید غدیر کے پاس ہے، کربلا کے پاس زینب ہے جو کوفے کے دربار میں وارد ہو، اس سے مصیبت کے عالم میں کہ دیکھیے عزیزان محترم، یہ کسی کے لیے مشکل ہوتا کہ اسے کسی جگہ جانا پڑے جہاں اسے کوئی نہیں جانتا، لیکن اس سے مشکل تر اس کے لیے وہ ہے کہ اسے کسی جگہ، ایسی جگہ جانا پڑے کہ جہاں پر لوگ اسے جانتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اور اس جگہ پر اسے اسیر ہو کر کے آنا، اس میدان میں، اس جگہ پر، اس شہر میں، اس دربار میں، اس بازار میں اسے اسیر ہو کر کے آنا پڑے۔ بس عزیزان محترم، میں ایک جملہ اور آپ کی سہمت عوام کرتا ہوں،
روزے 13 محرم لٹا ہوا قافلہ کوفے میں وارد ہوا. رات کے وقت میں کوفے پہ کی دیوار اور دروازے تک پہنچا. جب بی بی زینب نے شمر سے یہ کہا کہ ہمیں اسی رات کے وقت میں کوفے میں داخل کر دو, تو شمر کہنے لگا زینب آج تم شہزادی بن کر نہیں, آج تم ہماری حفیظ بن کر کے آئے. آج کوفے شہر کو سجایا جا رہا ہے, اسے آراستہ کیا جا رہا ہے, اسے دلہن بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے جشن کا اعلان ہو. صبح نمودار ہوئی. جب قافلہ کوفے میں وارد ہوا تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر موجود ہیں, تماشا دیکھنے کے لیے. ایک مرتبہ ایک بیوی چھت کے اوپر سے دیکھتی ہے, بچی ہے, ہاں بیوی کے ساتھ بچی ہے, بچی کے اوپر آثار ہیں شدت پیاس, شدت پیاس کے آثار. وہ آتی ہے, آ کر بیوی سے کہتی ہے آپ کی بچی بہت پیاسی لگ رہی ہے, آپ کی بچی بہت پیاسی لگ رہی ہے, اسے کہے پانی پی لے اور پھر میرے حق میں دعا کرے. شہزادی نے پانی پر ہاتھ رکھ دیا, کہا بیوی سے کہ پہلے تم اپنی دعاؤں بتاؤ, پہلے تم اپنی دعائیں بتاؤ, اس کے بعد پھر پانی پیئیں گے. کہ کیا دعا ہے؟ کہ پہلی دعا یہ ہے جیسے تم یتیم تھی ہو ویسے بچے یتیم نہ ہو. جلا ہوا کرتا انہوں نے بلند کیا اور کہا کہ اللہ میری یتیمی کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس طرح سے اس بچی کے, اس معظمہ کے بچے یتیم نہ ہو. کہا دوسری دعا کہ جلدی بتاؤ. کہا دوسری دعا یہ کہ مجھے جلد مدینہ جانا نصیب ہو, مجھے جلد مدینہ جانا. پردیس میں اگر کوئی اپنے گھر کا نام سن لے تو حالت غیر ہو جاتی ہے. کہا مدینے میں کہاں جاؤ گی؟ کہا مدینے میں محل ہے بنی ہاشم میں جاؤں گی. کہا کس سے ملو گی؟ کہا اپنے مولا علی سے ملوں گی. کہا علی تو نہیں رہے, کہا علی نہ ہو تو حسین تو ہوں گے, زینب ہوں گی. اب رہا نہ گیا. کہا اگر ان کو دیکھو گی پہچان لو گی. کہا کیسے نہ پہچانوں گی؟ سر اٹھا کے شہزادی نے کہا کہاں پہچانا, میں زینب ہوں, وہ نو کے سنا پر سر حسین. اللہ ولاد اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا ان کرم یا کرمون. اللہ کریم سے دعا ہے آنکھوں کے میں آنسوں کے صدقے میں, ان بلند ہاتھوں کے صدقے میں خدا کریم ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے, مرحومین کے درجات عالی فرمائے, صاحب خانہ کے مال اور برکت, مال اور رزق میں برکت عطا فرمائے, اس گھر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے, ہر آفت مصیبت پریشانی سے محفوظ فرمائے. غم حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے. سارے حضورین کے ہم سب کو محمد وآل محمد کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. دنیا میں زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. جو بھی مریض ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. مبارک فرش پر جو بھی بیٹھے ہیں ان سب کو حوائج شریعت کو پورا فرمائے. ہمارا آپ اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے آوان و انسان سے ہمیں سعادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق محمد والد طیبین الطاہرین گزارش کرتا ہوں کہ ان بھائی کو جتنے بھی مرحومین ہیں اور حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو روح کو ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ بسم اللہ محمد